السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات میں یہ 5 غلطیاں ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری آج کی باتیں آپ لوگوں کو لگے کہ یار مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ یہ سب نہیں بولنا چاہیے، لیکن میرے بھائی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہالت کتنی عام ہو چکی ہے لوگوں کے بیچ میں، کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو لگتا ہے یار لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اسی لیے یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں جو آج میں اپنے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، جن کی شادی ہو گئی ان کو، اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو، تمام مسلمانوں کو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں آج کل نوجوان کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک خبر، بلکہ واقعہ تھا ہمارے شہر کا ہی تھا، بالکل سچا واقعہ، کہ شادی کی پہلی رات میں جو ہے نا بیوی سے اس نے ایسے ملاقات کری کہ بیوی بے ہوش ہو گئی اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی، اس کو ہاسپٹل اسی رات کو لے جانا پڑا۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک آدمی نے جو ہے نا وہ دوائیاں کھا کے بیوی سے ملاقات کری شادی کی پہلی رات، بیوی بے ہوش ہو گئی، اس کو اسپتال لے کے جانا پڑا۔ اسی طرح سے ولیمہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد سہاگرات منانا یہ بہت ضروری ہے، اگر سہاگرات نہیں منی تو ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب بیوی بیمار ہو یا مان لیجیے پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا اچانک سے، لیکن نہیں صاحب ملاقات تو کرنی ہے، تو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو نوجوانوں کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، 5 باتیں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو آج میں اپنے بھائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بڑی غلطی شادی کی پہلی رات میں جو آپ کو نہیں کرنی ہے وہ یہ کہ پہلی رات شادی کی ہم بستری کو ضروری سمجھنا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات تو ہم بستری لازمی ہے ورنہ ولیمہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، ایک بہت پاکیزہ رشتہ آپ کا اس کے ساتھ جوڑا ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہو گئے ہو، اب ساری زندگی آپ کو ساتھ رہنا ہے۔ شادی کی پہلی رات ٹھیک ہے، اگر بیوی کمفرٹیبل ہے، بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اب آپ کی بیوی ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہو، جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ لیکن مان لیجیے بیوی بیمار ہے نا، یا اس کو تھکان بہت ہو رہی ہے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے نا، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ یہ نہیں کہ بس گئے اور بیوی سے ملاقات کرنے کے تیاری شروع کر دی، بس نہیں، بلکہ اسے اپنائیت کا پہلے اظہار کراؤ، اس کو احساس دلاؤ، ہے نا، اس کو یہ فیل کراؤ کہ آپ اس کے خیر خواہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب مان لیجیے بیوی بیمار ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی خیر خواہی والے کام کرو جو اس کو اچھے لگیں، جو اس کو یہ احساس کرائیں کہ وہ جو ہے نا ایک سیف بازوؤں کے بیچ میں ہے۔ تو شادی کی پہلی رات ہم بستری کو ضروری سمجھنا یہ بہت غلط بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہمارے ملنے والے ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب میری اہلیہ کی جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیور ہو گیا ہے، تو میں اگر ہم بستری نہ کروں تو میں بھائی نہ کرو یار، ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ کہنے لگے اچھا مفتی صاحب اب مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شادی کی پہلی رات ہم بستری کو ضروری سمجھنا۔ بیوی اگر کمفرٹیبل ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ اس کی پرابلم کو سمجھو، اس کو یہ احساس دلاؤ کہ میں تمہارا غم کا خوشی کا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ ساری زندگی مجھے اب گزارنی ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہاری کیئر کروں گا، میں تمہاری فکر کروں گا۔ اب وہ بخار میں ہے نہیں، آپ کو تو صاحب ملاقات کرنی ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اور شریعت بھی اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا غلط کام، دوسری بڑی غلطی، دوا وغیرہ کا استعمال کرنا۔ شادی کی پہلی رات کے لیے جو ہے نا نوجوان حکیموں سے ملاقات کرتے ہیں، ہے نا، دوائیوں کا استعمال کر کے بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ جنگ کرنے جا رہے ہو کیا ہے؟ شادی سے جو ہے نا وہ 1 مہینے پہلے کھلائیاں پلائیاں شروع ہو جاتی ہیں، معجون، چٹنیاں، الا فلا دنیا بھر کی چیزیں، نہ جانے کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوی سے محبت کرنا ہے آپ کو، کوئی جنگ تھوڑی نہ کرنا ہے کہ دوائیاں کھانا ہے، دنیا بھر کے الٹے سیدھے کیپسول، ہے نا، حکیموں کے پاس ہزاروں روپیہ دے کر کوئی لڈو کھا رہا ہے، کوئی پیڑا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو بہت نقصان پہنچتے ہیں۔
بیوی سے آپ کو پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، کا اظہار کرنا ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بہت غلط اثرات پڑتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بھی واقعہ سنا ہے نا شروع میں، کہ وہ جو کوئی لڑکا تھا جس کی شادی ہوئی تو پہلی رات بیوی کے اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. یہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا. یہ سب کیوں ہوا؟ کہ اس لڑکے نے دوائیاں کھا کے، صاحب سہاگرات ہے آج، تو دوائیاں کھائیں اس نے دنیا بھر کی. اب دوائیاں کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی سیٹسفیکشن ہی نہیں حاصل ہوتا اس کو، تو بس دوائیوں کی یہ پرابلم ہوئی کہ اس کو پھر احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے. جب بیوی بے ہوش ہو گئی تو پریشان ہوا وہ. تو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا نا، کوئی اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 3، یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ خون نہ نکلنے پر بیوی پر شک کرنا. شادی کی پہلی رات آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور مان لیجئے خون نہیں نکلا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے یہ کیا ہے، بلڈ نہیں نکلا، خون نہیں نکلا، بلیڈنگ ہی نہیں ہوئی. اس کا مطلب بیوی پر شک ہو رہا ہے اب کہ ارے یہ کیا ہوا. تو خون نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آج کل چلنا پھرنا دوڑنا بہت سارے ایسے کام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے پہلی ملاقات میں خون نہیں نکل رہا ہے تو اب آپ اس پہ شک کرنا شروع کر دو. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. شک اتنا لوگ کرتے ہیں بعض دفعہ تو کہ ڈیورس تک ہو جاتی ہیں. تو یہ انتہائی درجے کی جہالت کی بات ہے، انتہائی درجے کی جہالت کی بات ہے. آپ نے شادی کر لی، اب شک وق نہیں، یقین رکھو. آپ بیوی کو چاہیے شوہر پر یقین رکھے، شوہر کو چاہیے بیوی پر یقین رکھے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ لائف کے آگے جا کے کچھ غلط چیزیں دیکھو، بیوی نے ہسبینڈ کی کوئی غلط چیز دیکھی، ہسبینڈ نے بیوی کی کوئی غلط چیز، تب بھی پیار محبت سے سمجھاؤ، ایک دوسرے سے ڈسکس کرو. لیکن شک کی بنیاد پر کہ صاحب خون نہیں نکلا بس پہلی ملاقات میں، اب اس پہ جو ہے نا شک کرنا، اور اس درجے کا شک کرنا کہ بات ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے، کتنے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے. نمبر 4، شادی کی پہلی رات بیوی پر ٹوٹ پڑنا، بس اب مجھے اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کی تکلیف کو سمجھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی پرابلم کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. مان لیجیے بیوی پیریڈ سے ہو گئی اچانک، تو وہ آپ سے بول رہی ہے کہ میں تو پیریڈ سے ہوں، تو پیریڈ میں میاں بیوی کا ملنا ناجائز اور حرام ہے، تو اب آپ دور رہیے بالکل. سمجھ رہے ہو؟ اور ولیمے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میاں بیوی ملاقات کر لیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے ہائے ہیلو کر لیں، ولیمہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا. ولیمے کے ٹھیک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میاں بیوی بند کمرے میں ملے، ہے نا، بات چیت کری، سلام دعا کیا، چاہے ہم بستر ہوں یا نہ، اس سے مطلب نہیں ہے، بس میاں بیوی ملاقات کر گئے، مل لیے، اس خوشی میں ولیمہ ہوتا ہے. نمبر 5، اپنے پن کا احساس نہ دلانا. شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کو اپنے پن کا احساس دلاؤ. یہ نہیں کہ صاحب تم یہ نہیں لے کر آئیں، تم وہ لے کر نہیں آئی، تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا. پہلی رات میں بھی لڑائیوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. پہلی رات، یہ رات جو ہے نا، اپنی بیوی کو آپ احساس دلاؤ کہ میں تمہارا زندگی بھر خیال رکھوں گا. بیوی اپنے شوہر کو احساس دلائے. تو اپنے پن کا احساس نہ دلانا، تحفہ لے کے جائیے، کچھ فروٹس لے کے جائیے، جتنا اچھے سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ریئیکٹ کر سکتے ہو کیجئے، ہے نا، جتنے اچھے کے ساتھ پیار محبت جو آپ لٹا سکتے ہو لٹائیے. تو پہلی رات میں اپنے پن کا احساس نہ دلانا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بعض دفعہ لڑکی کو یہ لگتا ہے شوہر آیا، نہ کوئی پیار محبت کا احساس دلا رہا ہے، نہ کوئی اظہار کر رہا ہے، بس آیا اور جانور کی طرح لڑکی پر ٹوٹ پڑا جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے. نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بیوی کو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے، کمفرٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے، بس ٹوٹ پڑا. تو لڑکی کو لگتا ہے یار میں نے جس سے شادی کی ہے یہ تو بس میرا جسم ہی چاہتا ہے، اس کو اور چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. اپنے پن کا احساس نہ دلانا یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو یہ 5 بڑی غلطیاں ہیں جو بعض دفعہ 5 نہیں کرتے تو 3 2 1 کوئی نہ کوئی غلطی تو
آج کل نوجوان شادی کی پہلی رات میں کرتے ہی کرتے ہیں. اسی لیے ان 5 غلطیوں کو آپ دھیان میں رکھو اور ان میں سے کوئی بھی غلطی آپ نہ کرو. ٹھیک ہے؟ اور کوئی بات آپ کے ذہن میں تو کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب ضرور دوں گا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.